السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو چلیے ہم آج پارٹ 8 پر آ چکے ہیں رمضان کے، اور آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ رمضان جو ہے نا وہ سخاوت کا مہینہ ہے اور کیوں ہے۔ دوسری بات یہ بھی بتاؤں گی کہ روزہ کوئی جو ہے نا وہ نئی عبادت نہیں ہے ہمارے لیے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ شعبان سن 2 ہجری میں مدینہ شریف میں رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے۔ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ انسان متقی و پرہیزگار بن سکے۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے بھوکے پیاسے رہیں، بلکہ اس طریقے سے وہ اپنے آپ اور اپنی جائز خواہشوں پر کنٹرول کرنے کی عادت ڈالیں تاکہ گناہوں اور برائیوں سے بچ سکیں، اور اسے ہی تقویٰ کہتے ہیں۔ تقویٰ کا مطلب ہے اللہ سے ڈرنا۔ کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ آنکھ، ناک، زبان، ہاتھ، پیر یعنی بدن کے ہر حصے کا روزہ ہوتا ہے۔ یہ مہینہ ایک دوسرے سے ہمدردی کا سبق دیتا ہے، لوگوں میں سخاوت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور نیک کام میں اپنی حلال کمائی خرچ کر کے جو خوشی محسوس ہوتی ہے نا، اس کا کیا ہی کہنا۔ دوسروں کی مدد کر کے ڈبل ثواب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ روزے کی برکت سے انسان کے اندر صبر اور برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے۔ دکھ مصیبت میں حالات سے مقابلہ کرنے کی ہمت، طاقت اور حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ مومن کی کامیابی کے لیے یہ بنیادی چیزیں ہیں کہ رمضان سب سے افضل مہینہ ہے۔ اس کی بہت ساری وجہیں ہیں۔ پہلا تو یہ کہ اس مہینے کے روزے فرض کیے گئے، اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ سب سے پہلے قرآن کی آیتیں غار حرا میں نازل ہوئیں، اور اس مہینے میں عبادتوں کا ثواب سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایسی بہت ساری وجہیں ہیں۔ اور زکوٰۃ کا رمضان سے اگرچہ کوئی تعلق نہیں، لیکن اکثر مسلمان اس مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اس لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں سب سے زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ زکوٰۃ مال کی میل ہے اور گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے وقت اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ زکوٰۃ حقداروں کو ہی ملے، ورنہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ ادا نہیں ہوگی۔ خدا کے لیے زکوٰۃ ان لوگوں تک پہنچائیں جنہیں حالات اور وقت کے ہنگاموں نے مجبور بنا دیا ہے، وہ آپ کی مدد کے حقدار ہیں۔ ایسے لوگوں کو جو ہے زکوٰۃ ضرور دیں۔ دیکھیے کہ روزہ ایک فرض عبادت تو ہے ہی، گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان ثواب کی نیت سے اللہ کے لیے روزہ رکھے، خدا اپنے کرم سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ رمضان کا روزہ فرض ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جس طرح سبھی عبادتوں کے لیے نیت ضروری ہے نا، اسی طرح روزے کی بھی نیت ضروری ہے۔ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ سحری کرنا بھی نیت میں ہی شامل ہے، کیونکہ سحری اسی لیے کی جاتی ہے کہ اگلے دن روزہ رکھنا ہے۔ پھر بھی زبان سے نیت کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ تو چلیے اب جانتے ہیں کہ روزہ کوئی نئی عبادت نہیں۔ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں رمضان کے روزوں کے فرض ہونے کا بیان ہے، وہاں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ اے مسلمانوں، تم پر بھی اسی طرح سے روزے فرض کیے جا رہے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ روزہ دوسرے نبیوں اور رسولوں کی امت پر بھی فرض تھے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ پورے ایک مہینے روزے کا حکم کسی اور شریعت میں نہیں تھا۔ یہ خصوصیت تو صرف ہمیں حاصل ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اکثر روزہ دار ہی رہتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر شنیچر اور عاشورہ کے دن روزہ رکھتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور 2 دن کھانا کھاتے۔ مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا کہ یہ ان کے لیے کوئی مصیبت یا کوئی نئی عبادت نہیں ہے، بلکہ پرانی عبادت ہے۔ بزرگوں نے روزہ فرض ہونے کی ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ جنت ایک پاک جگہ ہے جس میں پاک صاف لوگ ہی رہ سکیں گے۔ تو صحیح بات ہے۔ رحیم و کریم مولا نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پر یہ خصوصی کرم فرمایا کہ گناہ گاروں کو جہنم کی آگ میں جلا کر پاک کرنے کے بجائے بھوک پیاس کی آگ میں جلا کر پاک کرنا گوارا سمجھا،
اور روزے کی برکت سے انسان گناہوں سے پاک ہو کر جنت میں جانے کے قابل تو بن جاتا ہے نا۔ تو رمضان کی برکتیں بے شمار ہیں۔ اس مہینے کی موت جو ہے وہ شہادت کا درجہ رکھتی ہے۔ جس طرح شہید جنت کا حقدار ہو جاتا ہے نا، اسی طرح رمضان میں مرنے والا جنتی ہوتا ہے۔ روزے میں خوب برکت ہوتی ہے۔ اس مہینے کے روزے گناہوں کا کفارہ ہیں۔ پہلی رات آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، خدا کا انعام بٹنے لگتا ہے۔ اس مہینے کی برکت سے روزانہ جہنم پہ جلنے والے لاکھوں گناہ گاروں کو جہنم کے عذاب میں چھٹکارا دے دیا جاتا ہے، اور آخری دن تو پورے مہینے میں آزاد ہونے والوں کے برابر گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی عظمت سمجھیں اور خوب عبادت کریں اور صدقہ خیرات کر کے خدا کی رحمتوں کے حقدار بنیں۔ آئیے اور کچھ جانتے ہیں روزے کے حوالے سے کہ روزہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ صبح صادق سے سورج ڈوبنے تک نیت کر کے کھانا پینا اور نفسانی خواہشات کو چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے۔ روزے کی 8 قسمیں ہیں۔ پہلا، فرض معین، جیسے رمضان کا روزہ۔ فرض غیر معین، یعنی کسی مجبوری سے رمضان کے روزے چھوٹ گئے تو اسے بعد میں رکھ لینا۔ تیسرا ہے واجب معین، یعنی کسی خاص دن یا تاریخ کو روزہ رکھنے کی منت مان لینا اور اس دن روزہ رکھنا واجب ہو جائے۔ تو فورتھ پہ ہے کہ واجب غیر معین، جیسے کفارہ کا روزہ یا غیر معین دن تاریخ کو روزہ رکھنے کی منت ماننا۔ پھر ہے سنت، یعنی کوئی روزہ سنت موقدہ نہیں ہے، لیکن جن دنوں میں رسول پاک نے روزہ رکھا یا روزہ رکھنے اچھا بتایا ان دنوں کے روزے سنت کہلاتے ہیں، جیسے عاشورہ، عرفہ، ہے نا، یعنی عاشورہ یعنی 10ویں محرم کو روزہ رکھنا، عرفہ یعنی بقرعید کی 9 تاریخ کو، اور ہر مہینے کو 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ جو ہے وہ سنت ہے۔ چھٹویں بات ہے کہ نفل روزے، یعنی فرض، واجب، سنت کے علاوہ باقی روزے نفل ہیں، لیکن کچھ روزے ایسے ہیں جن کا ثواب زیادہ ہے، جیسے عید کے بعد 6 روزے رکھنا، شب برات کا روزہ رکھنا، جمعرات، جمعہ اور پیر کے دن کا روزہ رکھنا۔ 7ویں بات ہے کہ مکروہ روزے۔ مکروہ روزے صرف شنیچر کے دن کا جو روزہ ہوتا ہے اور صرف عاشورہ کا روزہ رکھنا، نوروز کا روزہ اور بیوی کو شوہر کی اجازت کے بنا نفلی روزہ رکھنا، یہ مکروہ ہے۔ اور اب 8ویں بات جان لیتے ہیں کہ حرام کون سا ہوتا ہے۔ تو سال میں 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ عید کے دن، بقرعید کی 10، 11، 12، 13 تاریخ کو روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں، اچھی لگتی ہوں، تو پلیز میرے چینل کو لائک، کامنٹ اور سبسکرائب کریں۔ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد کریں۔